ناظرین اکرام، ہم آپ کے سامنے دین اسلام کی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ آج علم دین کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی زبان میں شیرینی و شفا پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اور علماء کرام کی وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر اپنے کلام پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان کے تعلق سے کہ میرے بندوں میں علماء مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور علماء اکرام کی فضیلت کے تعلق سے اور بھی آیات ہیں اور بھی احادیث ہیں۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے اپنے موضوع کے اعتبار سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے سوال کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک عالم تھے اور ایک عابد تھے۔ عالم جو ہیں وہ فرائض ادا کرتے اور اس کے بعد لوگوں کو علم دین کی گفتگو سکھاتے، علم دین کا درس دیتے، تعلیم دیتے۔ اور دوسرا جو شخص تھا وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر قیام کرتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین سکھاتا ہے، جو فرائض ادا کرنے کے بعد لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اس انسان سے، اس عابد سے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ عالم دین اس سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم دین کی یہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عابد سے افضل والا ہے، جو دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے۔ وہ علماء کرام کے علم دین سکھانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ حضرات گرامی، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی علماء اکرام کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کیوں ہے اور عابد پر علماء اکرام کی فضیلت کیوں ہے۔ تو سمجھ لیے اس کی ایک بات کہ عالم دین مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، عالم دین سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عالم دین اپنی ذات کو تو سنوارتا ہی ہے، اپنے آپ کو تو سدھارتا ہی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے، علم دین بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی ذات سے
دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی علم دین سکھاتا ہے، دوسروں کو بھی علم دین کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائی کو دور کرتا ہے، اچھائی کی باتیں علماء اکرام بتاتے ہیں، اور عابد صرف اپنی اصلاح کرتا ہے۔ عابد اگر عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، غیر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام جو علم دین حاصل کرتے ہیں اس سے انہیں بھی فائدہ ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت علماء کرام کی بیان فرمائی۔ اور مشکات شریف کی ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اور زمین و آسمان میں رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس عالم دین کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں اس عالم دین کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، جو لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے علم دین سیکھتا ہے اور علم دین لوگوں کو دیتا ہے اور دین کے راستے پر لوگوں کو لاتا ہے، دین کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس عالم دین کا مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہے، اللہ اپنی رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اور ایک حدیث مشکات شریف کی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک ساعت میں اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو یہ رات بھر کی عبادت، رات بھر کے جاگنے سے افضل ہے۔ یعنی اگر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی خرچ کرتے ہیں، ایک ساعت دن کی ہو یا رات کی، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں اور رات بھر آپ نفلی عبادت کرتے ہیں، تو یہ علم دین میں جو آپ نے وقت خرچ کیا ہے، یہ چند لمحے، یہ چند منٹ، یہ چند سیکنڈ جو آپ نے علم دین حاصل کرنے میں گزارے ہیں، یہ رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، یہ رات بھر کی نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے کہ آپ علم دین سیکھنے میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھنے پر بھی اجر و ثواب، اور علم دین سیکھنے کے بعد لوگوں کو علم دین سکھانے پر بھی اجر و ثواب۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے کہ علم دین سیکھنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور علم دین سکھانے پر بھی وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ رب کریم کتنی رحمتیں اس علم سیکھنے والے پر اور سکھانے والے پر نازل فرماتا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو علم دین حاصل کر کر عالم دین بن گئے، حضور کے نائب بن گئے، انبیاء کے وارث بن گئے، کہ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہیں، چینٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اور مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر علم دین حاصل کیجئے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ اس لیے ہم نے ان پروگرام کو شروع کیا ہے کہ ہم ان پروگرام کے ذریعے
آپ کو علم دین کی باتیں بتائیں، علم دین کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں، علم کی تعلیم، دین اسلام کی تعلیم آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ اس لیے ہم یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ان پروگراموں کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم جو آپ کی خدمت میں اگلی جو پروگرام لے کر آ رہے ہیں وہ مسائل کے تعلق سے بھی ہے۔ لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم مسائل کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، دین اسلام کے، شریعت کے احکام آپ کو سنائیں گے، آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے علم دین سکھانے کی اور سیکھنے کی اور پھیلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔